لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. الله أكبر كبيرا الحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا. تمام سامعین کو، خواتین حضرات، آپ سب کو ماہ ربیع الاول اور آج کا مبارک دن مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ اس دن کی، اس مہینے کی برکتیں حضور کی ساری امت کو نصیب فرمائے۔ اللہ کریم میرے حضور علیہ السلام کی امت پہ رحم فرمائے۔ اللہ اپنی ساری مخلوق پہ رحم فرمائے۔ اللہ کریم کے اپنے مخلوق پہ بڑے احسانات ہیں۔ اللہ کریم کے اپنے مخلوق پہ بڑے احسانات ہیں۔ آپ کی زندگی بھی اللہ کا احسان ہے، آپ کی آنکھیں، آپ کی بینائی، آپ کی سماعت، سانسوں کا لینا، آپ کا ریسپیریٹری سسٹم، آپ کا ایکسپریٹری سسٹم، آپ کا ڈائجسٹو سسٹم، آپ کا نروس سسٹم، جتنے بھی آپ کے اندر نظام جن سے آپ چل رہے ہیں، یہ سارے اللہ کے بڑے انعامات ہیں۔ لیکن سامنے ذکر اللہ نے اپنے ایک احسان کا ذکر قرآن پاک میں فرما دیا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ سامنے اس وقت میرے حضور علیہ السلام کا وجود مسعود، میرے حضور علیہ السلام کا ورود مسعود، میرے حضور علیہ السلام کی آمد مسعود ساری کائنات میں ایک بہت بڑا اللہ کا احسان ہے۔ ذرا غور فرمائیے گا، میں حضور کے میلاد شریف کے بارے میں ایک چھوٹی سی مثال کے ذریعے بات آگے کرنا چاہتا ہوں۔ میرے گھر میں واشنگ مشین خراب ہو گیا۔ آپ کہیں گے اتنا اہم موضوع اور بات شروع کہاں سے کی؟ ایک چھوٹی سی بات سے بات شروع کر دی عبد الماجد نے۔ ہاں، چھوٹا سا بندہ ہو نا تو بات بھی چھوٹی سی ہی کرنے لگا، بڑی بات سمجھانے کے لیے چھوٹی بات کی مثال دینے لگا۔ میرے گھر کی واشنگ مشین خراب ہو گئی۔ میرے گھر والوں نے کہا کہ واشنگ مشین خراب ہو گئی ہے، نہیں لا نہیں۔ میں فیکٹری گیا، میں نے فیکٹری جا کے جو فیکٹری کے جو چیف ایگزیکٹو تھے میں ان کے پاس بیٹھا، میں نے کہا مشین چاہیے اچھی سی۔ کہتے ہیں ساری اچھی ہے، ساتھ والے کمرے میں ڈسپلے ہے، ڈسپلے میں مشینیں پڑی ہیں، تو آپ کو جو سی مشین پسند آئے نا آپ اس کا ماڈل نمبر نوٹ کر لیں، وہ ماڈل نمبر مجھے بتا دیں، مشین آپ کے گھر پہنچ جائے گی۔ میں جب ڈسپلے گیا ساتھ والے کمرے میں تو میں نے ایک عجیب منظر دیکھا، اتنی پیاری مشینیں اور ایک سے ایک بڑھ گئی، ایک سے ایک بڑھ کے مشینیں پڑی تھی۔ لیکن وہ مشینوں میں ایک مشین ایسی تھی جو اونچی پڑی ہوئی تھی اور شیشے کے فریم کے اندر بند کی گئی تھی۔ شیشے کا فریم، چھوٹی سی مشین، بڑی پیاری خوبصورت۔ میں نے اس کا ماڈل نمبر نہ دیکھ سکا۔ میں جب چیف ایگزیکٹو کے کمرے میں آیا نا میں نے کہا وہ مشین جو شیشے کے فریم کے اندر پڑی ہے نا مجھے وہ دے دیں، وہ پسند آئی ہے۔ وہ کہنے لگے وہ مشین نہیں ملے گی۔ کیوں؟ کہتے ہیں وہ ہمارا ماسٹر پیس ہے، وہ فیکٹری کا ماسٹر پیس ہے، وہ مشین نہیں ملے گی، وہ ماسٹر پیس ہے، وہ ایک ہی بنتا ہے، روز روز نہیں بنتا ہوتا، وہ نہیں دے سکتے۔ باقی کوئی مشین خرید لیں،
ماسٹر پیس نہیں ملے گا. میں نے کہا مجھے تو پسند ہی نہیں آیا. کہتے ہیں اس میں دکھایا جاتا ہے دیا نہیں جاتا. میں نے کہا فیکٹری والوں آپ نے ایک ماسٹر پیس بنایا ہے, میری نظر اسی پہ ٹک گئی ہے. آپ کہتے ہیں یہ دکھایا جاتا ہے, دینے کے لیے نہیں ہوتا. میرے اللہ کا حوصلہ دیکھو. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. میں نے کہا میرے اللہ کا حوصلہ دیکھو. سبحان اللہ, میرے اللہ کا حوصلہ دیکھو. کارخانے خود میں ایک ماسٹر پیس بنایا سبحان اللہ, اور کہا اس ماسٹر پیس کو معمولی نہ سمجھنا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, تخت ختم نبوت زندہ باد. صابر زیوکار اللہ کریم نے ایک اپنے کارخانے قدرت میں ایک ماسٹر پیس بنایا اور وہ ماسٹر پیس دے دیا, اس امت کو دے دیا. اور ساتھ ہی فرمایا اس ماسٹر پیس کو میرے کارخانہ قدرت کے اس شاہکار کو معمولی نہ سمجھنا, اسے معمولی نہ سمجھنا. تمہاری قوت اور تمہاری عزت بھی اسی کی وجہ سے ہوگی. سبحان اللہ, اس ماسٹر پیس کو معمولی نہ سمجھنا. صابری سے کہا وہ ماسٹر پیس اور نہ آیا نہ قیامت تک آئے گا. ایسا ماسٹر پیس نہ آیا نہ قیامت تک آئے گا. ایک درے یتیم بھیجنے پہ مائی حلیمہ کی گودی میں چھپا لیا سی. وہ سچائی رب نے بن چھڑیا جس وچ محبت نوں ڈالیا سی. نہ آپ کا کوئی بھائی نہ بھی آپ کی بہن, ایک ساری کائنات میں سب سے نیک میرے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صابر دیوکار میرے حضور علیہ السلام اس کائنات میں اللہ کا سب سے بڑا احسان, بے شک اللہ کی سب سے بڑی نعمت میرے حضور علیہ السلام کا وجود مسعود, میرے حضور علیہ السلام کا وجود مسعود اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اور سارے نے کہا اس نعمت کی قدر کرنی ہے, اس نعمت کی قدر کرنی ہے. اچھا جب واشنگ مشین گھر میں آ گئی نا, ذرا ادھر ذرا گفتگو سے پرہیز. میرے برادران سے کہا پلیز توجہ, بڑی مہربانی. جب میں مشین لے کے گھر آیا تو اندر ایک کتاب پڑی ہوئی تھی, ہاؤ ٹو یوز دس مشین. اس مشین کو استعمال کیسے کرنا ہے. اندر لکھا تھا اس کے کسی سے کا یہ نام ہے, اس کا یہ نام ہے, اس کا یہ نام ہے. کپڑے دھونے کے لیے اس کے اندر کپڑے کتنے ڈالنے ہیں, کس وولٹیج پہ سے آن کرنا ہے, کتنا پانی ڈالنا ہے, اور کس پوائنٹ پہ آئے گا تو مشین کو بند کر دینا ہے, بٹن کس پہ آئے گا تو آن کرنا ہے. سارا لکھا تھا. اس مشین کو استعمال کیسے کرنا ہے لکھا بھی تھا, اور ساتھ تصویریں بھی بنی تھی. شاباش, جو لکھا بھی تھا ساتھ تصویریں بھی بنی تھی. میرے گھر کی بات تو ختم ہو گئی. اب میں اس مجلس کی طرف آتا ہوں. سامنے سے بکار کی ساری مشینیں ساری مشینیں ہاؤ ٹو یوز دس مشین. اللہ نے اس مشین کو چلانے کے لیے کتاب بھیجی ہے. سبحان اللہ, اور کہا ساتھ اگر کتاب کی کسی تحریر کی سمجھ نہ آئے, میں نے سنت مصطفیٰ کی تصویریں بھی دے دی. سبحان اللہ. مجھے یاد ہے جب میں چھوٹی کلاس میں پڑھتا ہوتا تھا تو وہ قاعدہ ہوتا تھا الف انار بے بکری تو بے پنکھا. تو مجھے پنکھا پڑھنا نہیں آتا تھا, میں پنکھے کی تصویر دیکھ کے پنکھا بول دیا کرتا تھا. مجھے تختی کے جوڑ نہیں کرنے آتے ہوتے تھے. وہ کچی کلاس میں, ابھی بھی کچی نہیں ہوتی, کون سے میں پکی کلاس میں ہو گیا ہوں. وہ میں تختی کو دیکھ کے میں تختی بول جایا کرتا تھا. میں پنکھے کی تصویر کو دیکھ میں پنکھا بول جایا کرتا تھا. اچھا سمجھ آئی کہ اگر کہ لفظ کو سمجھنا مشکل ہو تو تصویر کو دیکھ کے جلدی سمجھ آ جاتی ہے. اگر قرآن کی سمجھنا آتی ہو تو سیرت مصطفیٰ کو دیکھ کے قرآن کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے. اللہ اکبر, شان رسالت زندہ باد, شان رسالت زندہ باد, مقام رسالت زندہ باد. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. میری گزارش ہوگی اب میری گفتگو میں اب نعرہ نہیں لگوانا, ٹھیک ہے, اب نہیں لگوانا.
لیکن آپ اس جگہ پہ نا ایک بار ذرا بابازی بلند روشنی پڑی گئی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سامعین عزیزگار، میرے حضور علیہ السلام کا میلاد شریف منانے کا آج ٹاپ کلاس طریقہ کیا ہوگا کہ زیادہ سے زیادہ میرے حضور کی درود شریف پڑھنا چاہیے۔ ابھی آپ میں سے آدھے احباب نے ذرا آواز نکالی ہے، آدھے احباب نے ذرا اندر پڑھا ہوگا۔ میں نے نہیں کہا کہ نہیں پڑھا ہوگا اندر، تو ذرا جو اندر پڑھتی ہے نا ذرا آواز باہر نکالیے، دوبارہ پڑھیے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ کریم نے ساتھ کتاب بھیجی، ساتھ حضور کی سیرت بھی دے دی۔ اچھا دیکھیے اس مشین کو اجتماع کیسے کرنا ہے، اجتماع کیسے کرنا ہے، اسے کھلانا کب ہے، میرے حضور کی سیرت، اسے کھلانا کتنا ہے، میرے حضور کی سیرت، اسے پلانا کب ہے، میرے حضور کی سیرت موجود ہے۔ اس مشین کو سلانا کیسے ہے، دائیں کروٹ سونا ہے کہ بائیں کروٹ سونا ہے، میرے حضور کی سیرت موجود ہے۔ اٹھنا کب ہے، میرے حضور کی سیرت موجود ہے۔ ساتھیوں بستر پہ جانا کیسے ہے، میرے حضور کا طریقہ موجود ہے۔ حتیٰ کہ واش روم میں کیسے انٹر ہونا ہے، میرے حضور کی سیرت موجود ہے۔ واش روم سے نکلنا کیسے ہے، میرے حضور کا طریقہ کار موجود ہے۔ لقمہ کیسے لینا ہے، کہاں سے لینا ہے، آگے سے توڑنا ہے یا اپنے آگے سے یا اپنی دور سے لینی ہے، کسی کے آگے سے لینی ہے یا اپنے آگے سے چیز لینی ہے، میرے حضور علیہ السلام کا کی سیرت موجود ہے۔ بازار میں چلنا کیسے ہے، میرے حضور کا طریقہ موجود ہے۔ بازار میں آنا کیسے ہے، کیا پڑھ کے بازار میں داخل ہونا ہے، میرے حضور کی سیرت موجود ہے۔ گھر میں داخل کیسے ہونا ہے، میرے حضور کی سیرت موجود ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب کے ماننے والوں یاد رکھنا، میرے حضور کی سیرت کو، میرے پاک محبوب کی سیرت کو معمولی نہ سمجھنا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، وہ نبیوں میں رحمت رکھنے والا، مرادیں غریبوں کی بات آنے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے برائے کا غم کھانے والا۔ ہرا سے صبح کو وہ آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، رہا ڈرنا بیڑے کو موجے بلا کا، ادھر سے ادھر پھر گیا رو ہوا کا، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا سوتے ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی، نئی ایک لگن سب کے دل میں لگا دی، ایک آواز میں سوئی بستی جگا دی، وہ نبیوں میں رحمت رکب پانے والا، مرادیں غریبوں کی پر لانے والا۔ اچھا توجہ فرمائیے، آج میرے حضور علیہ السلام کی ولادت باسعادت حضور کی وصال مبارکہ بھی یہی دن منانا ہے۔ ہاں منانا ہے، میں کبھی نہیں کہوں گا نہ مناؤ، مناؤ بھائی مناؤ۔ اللہ کی قسم صرف سال میں ایک دن نہیں، سارا سال مناؤ، سجدے پڑھ کے آنسو بہا کے اس کو مناؤ۔ میں کہتا ہوں نہ مناؤ، روز قرآن پاک کھول کے میرے حضور کو مناؤ۔ حضور ناراض ہو چکے ہیں، مناؤ، خدا کے واسطے مناؤ۔ Try to propitiate Almighty Allah, not celebration. میں سیلیبریشن کی بات نہیں کر رہا، میں propitiation کی بات کر رہا۔ This is how to propitiate Almighty Allah. This is the need of time to propitiate Allah and His Prophet ﷺ, because both are angry with us. ہمارے ساتھ اللہ ناراض ہو چکا ہے،
اللہ راضی ہوتا تو دعا کے لیے ہاتھ پھیرتے دعا قبول ہو چکی ہوتی. صابر زندگار بھائی مناؤ میرے بزرگ کا میلاد مناؤ, صبح و شام درود شریف پڑھو, میرے بزرگ کا میلاد روز مناؤ, غریبوں کی خدمت کرو, بیواؤں کی دستگیری کرو, یتیموں کے سروں پہ ہاتھ رکھو, مناؤ بزرگ کا میلاد مناؤ, غریبوں کی خدمت کرو, چپے چپے کسی کی خدمت کرو, ایسے گھروں میں کسی کو پتہ نہ چلو, اشتہارات لگانے کی کوئی ضرورت نہیں, جناب ڈنڈورا بیٹھنے کی کوئی ضرورت نہیں, اللہ کی رضا کے لیے کسی غریب کے ساتھ پہ ہاتھ رکھو, مناؤ بزرگ کا میلاد. ایک اور بات, میں نے دبئی میں میری گفتگو تھی, میں نے ایک بات سمجھائی, ایک بندے نے کہا مجھے تو منانے میں شرم آتی ہے, وہ بات کیا ہے سماعت فرمائیے, میں آپ سب کی توجہ کو سوال پیش کرتا ہوں. مناؤ کیوں؟ پوچھا رستے میں کیوں, آج کیا ہوا؟ کہتے حضور آئے ہیں. شاباش, بڑی اچھی بات ہے. کہتے حضور آئے ہیں, اندر چھان کے دیکھو, ادھر اندر چھان کے دیکھو, اپنے گھر جا کے اندر چھان کے دیکھنا, سارے کمروں میں دیکھنا, پتا کرنا, اللہ کو گواہ بنا کے کیا تیرے گھر میں حضور آ چکے ہیں. پتا کرو تیرے گھر میں حضور آئے کہ نہیں آئے ابھی, کیونکہ جب میرے حضور آگے تھے نا تو ظلم ختم ہو گیا تھا, جب میرے حضور آئے تھے تو گالی گلوچ اور بد کلامی ختم ہو گئی تھی, جب میرے حضور آگے تھے نا تو شرک اور بدعت ختم ہو گیا تھا, جب میرے حضور آگے تھے نا, میرے حضور آگے تھے تو پھر لڑکیوں کو زندہ دور نہیں کیا جاتا تھا, بلکہ لڑکیوں کے, بچیوں کے اور عورتوں کے سروں پہ پھر ہاتھ رکھا جاتا تھا, پھر بیواؤں کی تذلیل نہیں ہوتی تھی, بیوہ کو عزت ملنے لگی تھی. یتیم بچوں کے سروں پہ ہاتھ رکھنا انسان اپنے لیے باعث فخر محسوس کرنے لگا, کیوں؟ میرے حضور آگے تھے. جب میرے حضور آگے تو شراب بند ہو گئی تھی, حلال کھانا پینا شروع ہو گیا تھا. جب میرے حضور آگے نا تو ظلم و ستم کا خاتمہ ہو گیا تھا. جب میرے حضور آگے تو بہاروں کی فضائیں چلنے لگی, ہوائیں چلنے لگی, ہر طرف بہار آ گئی. جب میرے حضور آئے لڑنے مرنے والے آپس میں بھائی بن گئے. جب میرے حضور تشریف آئے گھروں میں نفاق کی جگہ اتفاق نے لے لی, بے اتفاقی کی جگہ اتحاد نے لے لی. پوچھا کیوں؟ بتایا گیا حضور آ گئے. کیا تیرے گھر میں بے حیائی کے ٹی وی کے گندے مندے پروگرام ختم ہو چکے ہیں؟ اگر تیرے گھر میں ٹی وی کے گندے مندے پروگرام بے حیائی مریانی فحاشی چلتی ہے, اللہ کی قسم تیرے گھر میں ابھی حضور نہیں آئے. ابھی آپ کے گھر میں حضور کب آئے ہیں؟ کیا گھروں میں عورتیں ننگے سر آدھی بازوں والی قمیضیں, کھلے گریبان والی قمیضیں پہنتے غیر محرموں کے سامنے آتی ہیں؟ اگر آتی ہیں تو اللہ کی قسم آپ کے گھر میں ابھی حضور نہیں آئے. کیا آپ کے گھروں میں خاوند اپنی بیوی اور جوان بیٹوں کو گالیاں دیتا ہے؟ اللہ کی قسم ابھی حضور تیرے گھر میں نہیں آئے. خدا کے واسطے حضور کو اپنے گھروں میں آنے کی اجازت دو, حضور کو اپنے گھر میں آنے کی اجازت دیجیے. گھر میں گالی گلوچ, خاوند بیوی کو مارتا پیٹتا ہے, جوان بہوؤں کو بیٹوں کو گالیاں دیتا ہے, گھر کے اندر کیسی کیسی غلیظ زبان بولی جاتی ہے, بے حیائی مریانی فحاشی ہوتی ہے, عورتیں گھروں میں ننگے سر اور چست لباس پہن کے بے حیائی کا مظاہرہ کرتی ہیں. تیرے ہاتھ میں پکڑا ہوا موبائل ہر وقت ایک پورا سینما ہال تیری جیب میں موجود ہوتا ہے. قرآن کھولنے کا ٹائم نہیں ملتا, روز 50 دفعہ 100 دفعہ موبائل دیکھنے کا ٹائم ملتا ہے. اللہ کی قسم ابھی تیرے گھر میں حضور نہیں آئے. اگر تو کہے کہ آ چکے ہیں تو حضور کی توہین کر رہا ہے کہ حضور آئے ہوئے ہیں, اور تو ایسے کام کرتا ہے. سلام اے آتشی زنجیریں باطل توڑنے والے, سلام اے خاک کے ٹوٹے ہوئے دل جوڑنے والے. اچھا میرے حضور آئے ادھر, شاباش. مجھے آج کی مجلس کی بات کر کے پتا اچھی بات کیا لگ رہی ہے کہ میں اچھی سامعین کے سامنے کھڑا ہوں. میں پہلے بیٹھا تھا, میں نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کو دیکھنے میں پرابلم ہوتی ہے, میں بھی کھڑا ہو گیا کہ تاکہ میں آسانی سے آپ لوگوں کی زیارت کر سکوں. سامعین سے بتا
میرے حضور آئے، آپ نے بتوں کو پاش پاش کیا؟ کیا جی کیا میرے حضور نے بتوں کو پاش پاش کیا؟ پتا کرو کہ کیا تیرے اندر سے غرور اور تکبر کے بت پاش پاش ہو چکے ہیں؟ کیا تیرے اندر سے چدراہٹ کا بت ٹوٹ چکا ہے؟ اگر تیرے اندر انا اور چدراہٹ، غرور اور تکبر کا بت نہیں ٹوٹا تو تیرے کھانے حضور ابھی کب آئے ہیں؟ اگر آئے ہوتے تو تیرے اندر عاجزی اور انکساری ہوتی، تیرے اندر میں کا بت ٹوٹ چکا ہوتا، کیونکہ میرے حضور نے آگے بتوں کو پاش پاش کیا تھا۔ آپ نے کہ ڈاکٹر بشر کی ہمارے اندر تو غرور تکبر کوئی نہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس کے اندر غرور اور تکبر ہوتا ہے؟ یہ کسی کے ماتھے میں نہیں لکھا ہوتا، نہ کسی کے ماتھے پہ خاص فائل ہوتا ہے اس بندے کے اندر غرور اور تکبر ہے، نہیں، علامات ہے۔ ایک بندہ کیا میرے دوسرے مجھے خود کے ساتھ کرے، یہ غرور اور تکبر کی علامت ہے۔ ایک بندہ سوچے میں آؤں تو سارے میرے استقبال کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، یہ غرور اور تکبر کی علامت ہے۔ کسی امیر کے کھانے میں بھاگ کے جانا اور غریب کا بچہ مر بھی جائے تو تعزیت کے لیے بھی نہ جانا، یہ غرور اور تکبر کی علامت ہے۔ کسی کو خود سلام میں بیٹھنا جانا اور یہ توقع کرنا کہ سارے مجھے آگے آگے سلام کریں گے، یہ غرور اور تکبر کی علامت ہے۔ امیر رشتہ داروں سے ملنا اور غریب رشتہ داروں کو نظر انداز کرنا، یہ غرور اور تکبر کی علامت ہے۔ اور میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں کبریائی میری چادر ہے، کبریائی میری چادر ہے، جس نے میری چادر چھیننے کی کوشش کی مجھے اپنی عزت کی قسم میں اسے جہنم میں ضرور پھینک دوں گا۔ چودھری کون ہے؟ چودھری صاحب توجہ فرمائیے، چودھری جو غریبوں کو ڈیرے پہ بلا کے گدی کار کرتے ہیں، چودھری صاحب وہ ہیں جو غریبوں کو ذلیل کرتے ہیں، جس کو مرضی ماں بہنوں کی گالیاں ٹھوک ٹھوک کے دیتے ہیں۔ چودھری وہ ہے جو قانون شکنی کرتا ہو، چودھری وہ جس کی زمینیں زیادہ ہو، جس کا بینک بیلنس بڑا مضبوط ہو۔ صابر جی بغیر ایسی بات نہیں، سنیے چودھری کون ہوتا ہے۔ چودھری سب سے بڑا چودھری وہ ہے جس کے دل میں خدا کا خوف ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میں نے اپنے پاس سے کہا نہیں، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ esteems only him who is wise and extraneous among you۔ اللہ کی جناب میں چودھری صاحب وہ ہیں جس کے دل میں خدا کا خوف پایا جاتا ہے۔ میری خواہش ہے اللہ آپ سب کو چودھری بنائے، کیونکہ چودھری حقیقت میں وہ ہے جس کے دل میں خدا کا خوف پایا جاتا ہے۔ جو جتنا اللہ سے ڈرنے والا ہے وہ اتنا بڑا چودھری ہوتا ہے۔ اللہ آپ کو تقریب دے، غریبوں کی تصدیق نہ کرو۔ اللہ آپ کو عزت دے، کسی غریب کی تصدیق نہ کیجیے۔ اللہ آپ کو عزت دے، غرور تکبر نہ کیجیے۔ صابر ذکر میرے حضور کی امتی کی پہچان کیا ہے؟ میرے حضور کا اسوہ، Prophet's life is the best model for you۔ میرے حضور کی زندگی آپ کے لیے بہترین نمونہ، the best model، رول ماڈل میرے حضور علیہ السلام کی زندگی ہے۔ حضور کی امتی کی پہچان کیا ہے؟ ادھر حضور کی امتی کی پہچان لباس سے ہوتی ہے، کوئی خاص قسم کا لباس ہے کہ حضور کی امتی کی پہچان ہوگی، کوئی ٹوپی کا خاص سٹائل ہے کہ یہ حضور کا امتی ہے، یا پگڑی کا خاص سٹائل ہوگا، نہیں۔ صابر ذی بغار حضور کی امتی کی پہچان نہ کسی خاص سٹائل کی پگڑی سے ہوتی ہے، نہ کسی رنگ کی ٹوپی سے ہوتی ہے، نہ لباس سے ہوتی ہے، نہ گاڑی گھوڑے کے سائز کے ساتھ حضور کی امتی کی پہچان ہوتی ہے۔ میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا ہر امت کی کوئی نہ کوئی پہچان تھی جس سے وہ امت پہچانی جاتی تھی۔ میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا میری امتی کی پہچان، میرے امتی کی پہچان اس کی شرف و حیا سے ہوتی ہے۔ پھر سن لیجیے، یہ عبد الماجد کا ذاتی بیان نہیں، یہ میرے حضور علیہ السلام کا فرمان عالی شان ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہے، میرے حضور نے فرمایا
ہر امت کی، ہر قوم کی کوئی نہ کوئی پہچان ہوتی تھی جس سے وہ امت پہچانی جاتی تھی. میرے حضور نے فرمایا میری امت کی پہچان اس کی شرم و حیا سے ہوگی. میری امت کی پہچان اس کی شرم و حیا سے ہوگی. Shamefulness and modesty will be the identity of my ummah. میری امتی کی پہچان اس کی شرم و حیا سے ہوگی. سامنے سے بات حیا کیا ہے؟ What is modesty? حیا کیا ہے؟ سنیے، ہر وہ کام جس کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا اسے کرنا، اور جس کام سے میرے حضور نے منع فرمایا اس سے باز رہنا، یہ حیا ہے. میرا ہر کسی مقصد نہیں میں آپ کو رنگ برنگے شعر سناؤں، میں دعوت توڑ تقریر نہیں، ایسا مجھے آتا بھی نہیں، مجھے ایسے آتا بھی نہیں. اگر آپ کو بات سمجھ آ جائے گی تو میرے آنے کا مقصد پورا ہو جائے گا. حیا کیا ہے؟ جس کام کا اللہ اور اللہ کے رسول نے حکم دیا انہیں کرنا، اور جن جن کاموں سے میرے حضور نے اللہ نے منع فرمایا ان سے باز رہنا، یہ حیا ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ توجہ، اس کا مطلب کیا ہوا؟ اذان ہو جائے تو نماز پڑھنا بھی بولے، اذان ہو جائے تو نماز پڑھنا بھی، بازار میں چلے تو نظریں جھکا کے چلنا بھی حیا ہے. کسی کی ماں بہن بیٹی کو نہ تاڑنا بھی حیا ہے. اس کا مطلب وہ بڑوں سے ادب سے پیش آنا، بچوں سے شفقت اور پیار سے پیش آنا، یہ بھی حیا ہے. بولے یہ بھی حیا ہے. اس کا مطلب ہے حضور علیہ السلام کی امت کو درس محبت دینا، پیار کرنا، حضور کے ہر امتی سے پیار کرنا، حضور کی امتی کو، حضور کی امت کو لڑانا نہیں، چھوڑنا ہے، توڑنا نہیں ہے، یہ بھی حیا ہے. اس کا مطلب ہے آپ صاحب نصاب ہے، زکوٰۃ ادا کرنا بھی حیا ہے. اللہ آپ کو توفیق دے تو حج عمرہ کرنا بھی، یہ بھی حیا کے زمرے میں آتا ہے. سامنے سے ہر امت کی کوئی نہ کوئی پہچان ہوتی تھی، ہر امت کی کوئی نہ کوئی پہچان ہوتی تھی. میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا میری امت کی پہچان اس کی شرم و حیا سے ہوتی. Modesty is the identity of my ummah. حضور حیا میری امت کی پہچان ہے. تو صاحب نے کہا آج ایک بات کا عہد کیجیے، ادھر اپنی زبان کو گالی گلوچ سے ناپاک نہیں کرنا. کبھی آپ نے غور کیا ہوگا کسی عام بندے کا بچہ اگر گالیاں دے نا یا کسی کے مارے گلی میں تو لوگ نوٹس نہیں لیتے. ایک عام بندہ اگر کسی مانگنے والے کو یا کسی گلی کے سلیپر کو اگر وہ پہ تھپڑ مار دے لوگ نوٹس نہیں لیتے. لیکن اگر ایم پی اے یا ایم این اے کا بچہ، کسی بڑی شخصیت کا بچہ اگر کسی کو ناجائز ہاتھ اٹھائے گا تو سارے حلقے کے اندر سارے شہر میں شور پڑ جائے گا ایم پی اے کے بچے نے مارے ہیں. اب پتا سمجھدار بچے پتا کیا کریں گے؟ سمجھدار بچے محتاط ہو کے چلتے ہیں کہ ہمارا باپ ایم پی اے ہے، ہم نے معاشرے کے اندر اچھا چلنا ہے، بیہیویئر اچھا رکھنا ہے، کیونکہ ہماری وجہ سے ابا جی کی بدنامی ہوگی. آپ میری بات کو آگے پہنچ چکی ہو. ایم این اے کا بچہ محتاط ہو کے چلتا ہے کہ اگر میں نے غلط کیا تو میرے ابا جی کی بدنامی ہوگی. ساتھیوں ایم پی اے اور ایم این اے کا بچہ تو محتاط ہو کے چلے کہ کہیں میری وجہ سے ابا جی کی بدنامی نہ ہو تو میرے حضور کے امتی ہو. میرے حضور کے امتی ہو، میرے حضور کی حیا کر لو. میرے حضور کے امتی ہو، گالی گلوچ کرنے سے پہلے میرے آقا کی نسبت کی تو حیا کر لو کہ میں نے گالی گلوچ نہیں دینی، کیونکہ میرا تعلق میرے حضور کی امت کے ساتھ ہے، اللہ کے محبوب کی امت کے ساتھ میرا تعلق ہے. میں نے آج کے بعد جھوٹ نہیں بولنا، میں نے کاروبار میں بددیانتی نہیں کرنی، کیونکہ میرا تعلق حضور علیہ السلام کی امت کے ساتھ ہے. ذرا غور کیجیے، آج کچھ سال پہلے کی بات ہے، کھالیہ کینٹ میں محفل میلاد تھی، مجھے وہاں پہ لیکچر کے لیے بلایا گیا. وہ کمانڈر تھے میجر جنرل اسرار احمد گھومن، شاید آپ سے کسی کے رشتے دار ہوں. میجر جنرل اسرار احمد گھومن صاحب، میرا لیکچر تھا 12 ربیع الاول شریف، کھالیہ کینٹ. لیکچر جب ہو گیا کہنے کہ
ڈاکٹر صاحب چائے کے لیے ساتھ والے آفس میں میں جانے لگا کہ مجھے ایک بندے نے روک لیا شلوار کے بیچ بٹوں پارٹنر سر بڑی پڑی کہتا ہے مجھے ایک بات کرنی ہے آپ سے. کریں کیا بات ہے؟ کہتے ہیں میرا نام صوبیدار شریف ہے. مجھے کور کمانڈر صاحب نے معطل کر دیا ہے. 3 مہینے ہو گئے مجھے پے نہیں ملی تو میری سفارش کرتے ہیں کہ مجھے باہر کر دیں. اندر چائے کے گراؤنڈ سے بیٹھے تھے. کور کمانڈر کہنے کہ ڈاکٹر بشرفی صاحب میرے لائق کبھی بھی کام ہو حاضر. میں کہ کبھی نہیں ابھی. میں کہ صوبیدار شریف کو بحال کر دیں. کہتے ہیں آپ سے جانتے ہیں؟ میں کہ جانتا نہیں تھا ابھی جانتا ہے. صوبیدار شریف کو بحال کر دیں. وہ کہاں ہے؟ میں کہ بیچارہ باہر کھڑا ہے. آپ ہی ڈال کے ہماری سائڈ پہ کھڑا تھا. میجر زیب کھڑا ہوا سیلوٹ کیا. یس سر. میجر زیب باہر صوبیدار شریف کو اندر بلاؤ. صوبیدار شریف اندر آیا. ٹانگیں بچائی کی کام نہیں تھا. کہنے کہ کور کمانڈر نے کہا کل یونیفارم پہن کے آ جانا آپ کی پے نہیں مل جائے گی 3 ماہ. مجھے کہنے کہ ہے یہ بڑا بے شرم ہے. یہ صوبیدار ہے بڑا بے شرم ہے. میں نے کہا کیا بات ہے آپ نے بڑی مجلس کے اندر بے شرم کہہ دیا. کہنے کہ مجھے ذرا نہیں سکا. میں نے بات کیا ہے آپ نے کیوں اسے بے شرم کہہ دیا؟ وہ کمانڈر کہنے لگے صوبیدار کی ڈیوٹی میرے آفس کے باہر تھی. صوبیدار کی ڈیوٹی میرے آفس سے باہر تھی. میں نے گھنٹی بجائی اندر نہ آیا. میں نے دوسری بار گھنٹی بجائی اندر نہ آیا. میں نے تیسری بار بیل کی. میں نے باہر جا کے دیکھا تو یہ پنکھے کی ہوا میں سو رہا تھا. وہ اتنا بے شرم اسے پتا نہیں کہ کور کمانڈر کی گھنٹی بجی ہے اور یہ اندر نہیں آیا سو رہا تھا. یہ بات سن کے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. کور کمانڈر کہنے لگے آپ کو کیا ہوگا؟ میں کہا آپ کی بات سن کے میرا دل ہل گیا ہے. کہتے کیسے کیوں وجہ کیا ہے؟ میں نے کہا آپ نے بڑی مجلس کے اندر صوبیدار کو کہہ دیا بڑا بے شرم دے دیا ہے. کسی نے 3 گھنٹیاں سن کے اندر نہیں آیا. میں سوچ رہا ہوں جو صوبیدار کی 3 گھنٹیاں سن کے اندر نہیں آتا وہ تو بے شرم کہلایا. جو خاتم کائنات کی 5 ہزاریں سن کے نہیں آتا وہ کتنا بڑا بے شرم ہے. کاش کہ تیرے دل میں اتر جائے بات. اللہ کے بندو اس کام کو معمولی نہ سمجھو. اللہ کے بندو میرے بزرگ کی اس پاک پاکیزہ سنت کو معمولی نہ سمجھو. آپ کے عہدے آپ کو مبارک ہو. آپ کی جائیدادیں آپ کی اپروچز آپ کو مبارک ہو. اللہ کی قسم نماز کو معمولی نہ سمجھو. نماز کو معمولی نہ سمجھو. This is the freshness and coolness of my brother's eyes. وہ میرے بزرگ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اس کو معمولی نہ سمجھو. دیکھیں نماز میں سب سے افضل عمل سجدہ. کیا؟ سجدہ. سجدہ. نماز میں سب سے افضل عمل کیا ہے؟ سجدہ. سجدے کا فلسفہ کیا ہے؟ What is the philosophy of obeisance? Prostrate to Almighty Allah. اس کا فلسفہ کیا ہے؟ سنیں. ادھر دیکھیے ادھر سجدہ آپ کے جسم کا سب سے سونا حصہ زمین پہ. آپ نے اپنے چہرے اپنے خوبصورت چہرہ زمین پہ ٹکا دیا. سجدہ. ادھر میں نے سنا ہے علماء کرام سے حضور نے فرمایا جب بچہ ماں کے پیٹ میں پیدا ہوتا ہے when a baby is born in the belly of mother چوتھے مہینے اللہ فرشتہ بھیجتا ہے کہ بچے کی تقدیر لکھی جاتی ہے. بچے کی تقدیر لکھی جاتی ہے چوتھے مہینے. کہاں پیدا ہوگا؟ کہاں پیدا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ امیر ہوگا یا غریب ہوگا؟ کب فوت ہوگا؟ اس کے سانس کتنے ہوں گے؟ سارا کچھ تقدیر کی پرچی بنا کے بچے کی پیشانی میں بند کر دی جاتی ہے. ہر بندے کی تقدیر یہاں پہ. This is the central point of your destiny and degree from Almighty Allah. آپ کی تقدیر کا مقام یہ ہے. ہر بندے کی تقدیر یہاں پہ ہے. اچھا سجدہ کرنا کیا ہے؟ تقدیر
سجدے کا فلسفہ سماعت فرمائیے. میں اپنے آفس میں بیٹھا تھا تو ایک بچہ فارم تصدیق کروانے کے لیے آیا. فارم تصدیق کروانے آیا. بیٹی کلاس کا بچہ تھا. میں نے اس کا فارم دیکھا کہ اس نے پیسے جمع کرائے. میں اس کا فارم جب تصدیق کرنے لگا میں نے دیکھا کہ اس بچے کی فیس جمع ہو چکی ہے. میں نے اسٹینڈ پکڑی ادھر. اچانک میں نے غور کیا کہ اسٹینڈ کے سارے حرف الٹے تھے. اسٹینڈ کے سارے حرف الٹے تھے. میں نے کہا اسٹینڈ تیرے سارے حرف الٹے ہیں، بچے کا فارم خراب نہ ہو جائے. اسٹینڈ نے کہا عبد الماجد فکر نہ کر، ٹھیک ہے ادھر الٹے ہیں تو مجھے کاغذ کے اوپر ایک سجدہ کروا کے دیکھ. میں نے اسٹینڈ کو کاغذ کے اوپر ایسے کیا، دیکھا اس کے سارے الٹے حرف کاغذ پہ سیدھے ہو گئے. اسٹینڈ نے مجھے سمجھایا ہے بتائی خدا اگر تو بھی 5 وقت اللہ کے حضور سجدہ کیا کرے گا نا، اللہ تیری الٹی بگڑی تکلیف سجدے کی برکت سے سیدھی کر دے گا. وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. معمولی نہ سمجھو، معمولی نہ سمجھو. وہ 3 گھنٹوں میں نہ آنے والا بے شرم کے آیا اور خالق کائنات کی 5 آوازیں سن کے 5 بلاوے سن کے اندر نہ آنے والا کتنا بڑا بے شرم ہوتا ہے یار. کاش کہ تیرے دل میں اتر جائے. اچھا سجدہ کو جو فرمائیے سارے بتا امیر ہے غریب ہے. آپ ابھی اپنے باز پڑھیں گے، بازوں کو اندر جگہ نہیں ملے گی. ممکن ہے پچھلی حساب سے صفحے ختم ہو چکی ہو، پائے پیچھے جائیں گے، زمین پہ باز پڑھنی پڑ جائے گی. ادھر آپ سارے گھٹنے بھی زمین پہ، ہاتھ بھی زمین پہ، اپنی پیشانی زمین پہ. فرشتے پوچھتے ہیں بات کا ہی کس دن اللہ جی بتے گرے نہیں، ثابت ہے گرے نہیں ہے، حقیقت میں اٹھ گئے. سبحان اللہ. یار مٹی سے مٹی رول بولنے نے رول بول نہیں کہنا. فرشتوں یہ میرے بندے کا سجدہ ہے، یہ سجدہ جی. فرشتوں یہ سجدہ جی، یہ سجدہ جی، یہ سجدہ جی. مجھے اپنی الوہیت کی قسم جتنا ایسے سجدہ جی ایک کتنے بھی نہیں سجدہ جی، یہ سجدہ جی، یہ سجدہ جی، یہ سجدہ جی. سادری زندگار میرے حضور کے امتی کی پہچان اس کی شرموں میں حاصل ہوتی ہے. آخری بات کروں گا. آج کا پوائنٹ کیا لے جاؤ گے؟ میرے حضور کی زندگی بہترین نمونہ ہے اور حضور کے امتی کی پہچان اس کی شرموں میں حاصل ہوگی. میرے حضور کے امتی کی پہچان شرموں میں حاصل ہوتی ہے. جن کے ماں باپ زندہ ہیں اپنے ماں باپ کی قدر کرو. میسج آن میراد مصطفیٰ علیہ السلام. جن کے ماں باپ حیات ہیں ماں باپ کی قدر کرو. ماں اگر باپ فوت ہو چکے ہیں، چچا تایا ہیں، عزت کرو، خدمت کرو. ماں فوت ہو چکی ہے، خالہ موجود ہے، خالہ کی عزت کرو، خالہ کی خدمت کرو کیونکہ خالہ ماں کی مثل ہوتی ہے. ماں باپ چڑکیاں دے دیں آگے اف بھی نہیں کہنا. آنکھیں پھاڑنا تو بڑی دور کی بات ہے، آگے ماں باپ کے آگے چیخ چلا کے بولنا تو بڑی دور کی بات ہے. نظریں بھی نہیں اٹھانی. میں ایک مثال دوں گا پھر میرے نوجوان بچوں کو جلدی سمجھ آ جائے گی. میرے بچے ایک دفعہ کہنے لگے ابو جی لاہور چڑیا گھر دکھانے. میں چڑیا گھر دیکھنے کے چلا گیا بچوں کے ساتھ. جب میں چڑیا گھر لے کے گیا نا بچوں کو تو میں شیر کی پنجرے کے پاس جی جب میں چڑیا گھر شیر کی پنجرے کے پاس کھڑا ہوا تو میں نے شیر کو گھور کے دیکھا. ادھر میں نے شیر کو گھور کے دیکھا. شیر نے دھیان پہ کر لیا. میں اس طرف گیا میں نے شیر کو پھر گھور کے دیکھا. شیر نے دھیان نیچے کر دیا. مجھے ابھی آدھی سمجھ آئی آدھی کوئی نہ آئی. جب میں واپس آیا میں اپنی گاڑی سے باہر نکلا تو گاڑی جہاں کھڑی ہوئی نا تو وہاں ایک عیسائی کی دکان تھی.
اس عیسائی کی دکان کے پردے کے نیچے نا کچھ کتے بیٹھے ہوئے. میں نے ایک کتے کو گھور کے دیکھا. میں نے کتے کو گھور کے دیکھا تو کتا مجھے کھانے کو پڑ گیا. کتا مجھے کھانے کو پڑ گیا. میں فوراً پیچھے ہو گیا. میں نے دوبارہ دیکھا تو قریب تھا کہ کتا میرے حملہ کر دیتا. میں گاڑی کی اس طرف ہو گیا. لیکن میں گھر جا کے سوچنے لگا یا اللہ چکر کیا ہے. میں نے شیر کو گھور کے دیکھا تھا تو اس نے دھیان نیچے کر دیا تھا. میں نے کتے کو گھور کے دیکھا ہے وہ مجھے کھانے کو پڑ گیا ہے. تو اندر ہی مجھے سمجھ آ گئی کہ عبد الماجد تجھے سمجھ نہیں آ رہی فطرت بھی دو طرح کی ہے. فطرتیں بھی دو طرح کی ہیں. فطرتیں دو طرح کی ہیں. ایک شیر کی فطرت ہے, ایک کتے کی فطرت ہے جو اپنے نوجوان اپنے ماں باپ کی چھڑکیاں سن کے دھیان نیچے کر دیتا ہے. اس کے اندر شیر کی فطرت ہوتی ہے. اور جو نوجوان اپنے ماں باپ اور بزرگوں اور استادوں کی چڑکیاں سن کے آگے کھانے کو پڑ جاتا ہے اس کے اندر کتے کی فطرت ہوتی ہے. پتا کرو کہ آپ کے اندر کون سی فطرت پائی جاتی ہے. کاش کے تیرے دل میں اتر جائے میرے حضور کی عمر کی پہچان اس کی شرط انداز گھڑی 2 بجے جی 2 بجے. میں اندر سے بے چین تھا. میں اندر سے بے چین تھا کہ مجھے گھڑی نظر نہیں آ رہی تھی لیکن میرا دھیان گھڑی پہ تھا. میں آخری آخر میں یہی کہوں گا خدا کے واسطے آپ نے میں کہوں گا اپنی گھڑی پہ دھیان رکھنا. میرا دھیان اندر سے گھڑی پہ تھا. آپ بھی اپنی گھڑی پہ دھیان رکھا کرو کیونکہ گھڑی کا پتہ نہیں ہے. بس دھیان اپنی اپنی گھڑی پہ دھیان رکھنا کیونکہ گھڑی کا پتہ کوئی نہیں. یقین کرو گھڑی نہیں لگتی. کس کی گھڑی روکی جائے گی گھڑی کی گھڑی کا پتہ ہی نہیں چلتا. میں کبھی ایسے دیکھتا تھا یاد آئی گھڑی لیکن اندر میرا دھیان گھڑی پہ تھا. میں آپ سے یہی کہوں گا خدا کے لیے اندر اپنا دھیان گھڑی پہ رکھو. اندر اپنا دھیان گھڑی پہ رکھنا. اب مجھے حکم ہوا میں شکریہ ادا کرتا ہوں جامع سے ریاض الجنت اس مدرسہ کے تمام اساتذہ کرام محتمم مولانا محمد شعبان صاحب آپ کا حافظ نعمان حامد صاحب کا برادری مکرم مولانا محمد اسلم ندیم صاحب کا اور تمام مجھے بڑا اچھا لگا کہ صرف گلی محلے کے لوگ نہیں آئے بلکہ شہر کے بڑی شہر کے معززین وکلاء ڈاکٹرز ٹیچرز پروفیسرز. میں ان لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوں. ٹی وی کے اچھے اینکرز اچھے بڑے دانشور. مجھے آپ لوگوں سے بات کرنے کا موقع ملا ہے اور مجھے بہت خوشی محسوس ہوئی ہے. مجھے بتایا باتیں کے نعت سنائی گئی لیکن یہ بتایا کہ انگلش میں اردو میں انگلش میں اچھا انگلش میں بہت اچھی پڑھتے تھے. میں اپنا کلام سناتا ہوں. اپنا کلام اس میں حمد بھی ہے نعت بھی ہے اور بڑا کچھ ہے. جی میرے سونے سائیں مولا کیا حمد کروں تیری. سارے نہ کہیں سبحان اللہ. سارے نہ کہیں صرف ایسے بھی میری طبیعت بے چین ہو جائے گی. صرف وہ ساتھی سبحان اللہ کہیں گے جن کے دل میں میرے حضور کی محبت پائی جاتی ہے. سونے میرے سائیں مولا کیا حمد کروں تیری. عاجز بندہ ہوں اوقات ہے کیا میری. عاجز بندہ ہوں اوقات ہے کیا میری. سونے میرے سائیں مولا سب پر کو سمر تیرے بہرو بر تیرے یہ شمس و قمر تیرے. سونے میرے سائیں مولا ایک رات مدینے کی. سبحان اللہ. سونے میرے سائیں مولا ایک رات مدینے
مدینے کی سونے میرے سائیں مولا جند جان محمد ہے سونے میرے سائیں مولا جند جان محمد ہے سارے جہانوں کا عنوان محمد ہے سارے جہانوں کا عنوان محمد ہے اور ایک میسج آج کے دن کے حوالے سے ریکویسٹ کے ساتھ اے دیوبندی بریلوی اہل جیسے خدا کے واسطے یہ اختلافات چھوڑو ان تعصبات کی جان چھوڑ دو حضور کی ساری امت سے پیار کرنا سیکھو سونے میرے سائیں مولا کوئی نہ لڑائی ہو سونے میرے سائیں مولا کوئی نہ لڑائی ہو قول پیغمبر ہے تم بھائی بھائی ہو قول پیغمبر ہے تم بھائی بھائی ہو قول پیغمبر ہے تم بھائی بھائی ہو آخر ایک صرف کیا سونے میرے سائیں مولا خاصوں میں ناموں میں سونے میرے سائیں مولا خاصوں میں ناموں میں ماجد کو کریں شامل آقا اپنے غلاموں میں ہم سب کو کریں شامل آقا اپنے غلاموں میں سونے میرے سائیں مولا کیا حمد کروں تیری آج سے بندہ ہوں اوقات ہے کیا میری سبحان اللہ ماشاءاللہ دو سٹینزا انگلش میں دو سٹینزاز ان انگلش میری کتاب جو گینیس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں شامل ہے گینیس بک کے پیج 110 پہ میرا نام درج ہے اور میری کتاب کا نام ہے دی فریگرنس آف مدینہ خوشبوئے مدینہ 117 نعتیں انگلش میں مجھے لکھنے کا اعزاز ملا اور وہ دنیا میں نعتوں کی پہلی کتاب تھی اور اسی میں مجھے صدر پاکستان سے صدارتی ایوارڈ ملا صدر پاکستان فاروق احمد غالب صاحب کے حوالے سے مجھے ایوارڈ ملا تھا جی بس دو سٹینزاز What a fine Medina, what a shine Medina, what a ease Medina, what a peace Medina. مجھے یاد آیا دبئی میں میں نے یہ نعت پڑھی تو مجلس کے اندر صرف مسلمان نہیں بیٹھے تھے ہندو اور سکھ بھی بیٹھے تھے اچھا وہاں میں نے دیکھا کہ ہندوؤں اور سکھوں نے میرے ساتھ نعت پڑھنا شروع کر دی وہاں تو غیروں نے پڑھنا شروع کر دیا اللہ میں بھی چیک کر دیتا وہاں تو غیروں نے پڑھنا شروع کر دیا یہاں میرے اپنے کیوں نہیں پڑھی What a fine Medina, what a shine Medina, what a ease Medina, what a peace Medina. My heart Medina, my heart Medina, my health Medina, my wealth Medina. My heart Medina, my heart Medina, my health Medina, my wealth Medina. He loves Medina, she loves Medina, it loves Medina, Allah loves Medina. He loves Medina, she loves Medina, it loves Medina, Allah loves Medina. What a fine Medina, what a shine Medina, what a peace Medina, what a peace Medina. He's کچھ لوگ سوچتے ہیں ہیز کیا بول رہے ہیں HEICE ہیز فرینچ کا لفظ ہے کمفرٹیبل جہاں بیٹھ کے سکون ملے اسے فرینچ میں ہیز کہتے ہیں ہیز ٹو فرینچ جی What a fine Medina, what a shine Medina, what a peace Medina, what a peace Medina. اور آخری میں نے اندر سے 8 سٹینزے چھوڑ دیے آخر میں آنے لگا My voice Medina, سبحان اللہ my voice Medina, my voice Medina, rejoice Medina, my choice Medina. My voice Medina, my voice Medina, rejoice Medina, my choice Medina.
what a fine Medina, what a shine Medina, what a ease Medina, what a peace. سبحان اللہ ماشاء اللہ